السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے آپ کو قربانیاں بتائی تھیں اور آخر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان ایک ماں کی حیثیت سے عوام جو اس کے بچوں کی طرح ہیں ان سے وہ کیا شکایت فرما رہی ہیں، اس شکایت کے حوالے سے اب آگے سنیے۔ میں پاکستان ہوں، تمہاری دکھی ماں۔ میرے بچوں، تم نے مجھ کو اب تک دکھوں کے سوا کچھ نہیں دیا۔ مجھے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یاد رکھو، مساجد تمہارے قلعے تھے، صبح و شام وہاں سے ہدایات جاری ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انڈیا کی کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جس کے در و دیوار پر مسلمانوں کے خون کے نشانات نہ ہوں۔ ہجرت کرنے والے لٹے برباد قافلے اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے بے گورو کفن لاشوں اور خون آلود راستوں سے گزرتے ہوئے کس قدر خوف زدہ ہوتے تھے۔ تم چشم تصور میں وہ منظر اور وقت یاد کرو۔ میرے بچوں، تمہاری ماں پاکستان کو اللہ نے اتنی قربانیوں کے بعد مبارک ساعتوں میں وجود عطا فرمایا۔ اس وطن کو حسین وادیوں اور قدرتی چشموں سے سجایا ہے۔ اس سرزمین کو سونے، جواہرات، پیٹرول، گیس، ایلومینیم، تانبے اور کوئلے جیسے ذخائر سے مالا مال کیا ہے، مگر افسوس ہے کہ تم نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو سطح پر نہیں سیکھا کہ یہ قیمتی معدنیات خود زمین سے نکال سکو۔ اسی لیے تم باہر سے ماہرین کو بلاتے ہو۔ ارے تم تو اتنے ناقدرے ہو کہ تم نے اتنی آسانی سے میری ایک سائنسداں بیٹی کو غیروں کے سپرد کر دیا اور انہوں نے اس معصوم کو 80 سال کی قید میں ڈال دیا۔ تم کیسے لوگ ہو کہ قیمتی سائنسدانوں کو ریٹائر کر دیتے ہو؟ سائنسدان بھی کبھی ریٹائر کیے جاتے ہیں؟ یہ سائنسدانوں کے ساتھ ناقدری نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی وجہ سے میرے ہونہار بچے مجھے چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں۔ میرے بچوں، اتنی بڑی قربانیوں کے بعد جب تمہارا یہ وطن پاکستان وجود میں آیا تو مجھ کو یقین تھا کہ اسلام اور کلمے کے نام پر حاصل ہونے والی مدینہ کے بعد یہ دوسری سلطنت ہوگی اور یہاں اسلام کی حکومت آزادی کے اعلان کے ساتھ ہی قائم ہو جائے گی اور یوں نظام کلمے کے ماتحت آ جائے گا۔ مگر تم نے ایک لمحے کے لیے بھی کلمے والی حکومت قائم نہیں کی۔ کیا واقعی تم اتنے ناداں ہو کہ اسلام کی حکومت اور مسلمانوں کی حکومت کے درمیان فرق کو نہیں سمجھ سکے؟ یہ کلمہ طیبہ سے بے وفائی نہیں تو اور کیا ہے؟ پاکستان کے سیاستدان ملک کے خزانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہے اور بیرون ملک بھیجتے رہے، اور تمہارے پاس ان کی وصولی کا کوئی مناسب قانون نہیں ہے۔ وہ اولادیں، نسلیں جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا، ان کو پروفیشنل کالجز میں داخلوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ ان کے پاس تو نوکریاں بھی نہیں ہیں، وہ اور کام کر کے بمشکل تمام اپنی زندگی کے شب و روز کاٹ رہے ہیں۔ تم نے اتنی بڑی احسان فراموشی کری ہے ان کے ساتھ، اسی وجہ سے وہ اپنے ہی ملک میں اجنبیت اور محرومی کا شکار ہے۔ یاد رکھو، جب بھی شہر قائد میں رہنے والے میرے بچوں کو ستایا گیا ہے اور ان کو اذیت پہنچائی گئی ہے تو حکمرانوں پر گردش اور نیستی آئی ہے۔ سندھ کے شہروں میں رہنے والے، بالخصوص شہر قائد میں رہنے والے میرے بچے بہت پریشان ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے فوجی بچوں سے کہوں گی کہ وہ آگے بڑھیں اور میرے ان شہری بچوں کی مایوسی کو ختم کریں اور صوبے پنجاب جیسے شہری اور دیہی کوٹا سسٹم یہاں بھی نافذ کرائیں۔ اس طرح صوبہ سندھ کے شہروں اور اس کی آبادی کو صوبے پنجاب جیسے حقوق حاصل ہوں۔ پاکستان بنانے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے والے مسلمان ملک کے مختلف حصوں میں آباد ہوئے، جو دیگر صوبوں بالخصوص پنجاب میں بہت خوش اور شاد و آباد ہیں، مگر جنوبی حصے کے شہروں میں آباد ہونے والے برباد ہیں۔ اس ملک پاکستان کو ہجرت کرنے والوں نے بنایا اور میرے فوجی بچے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنی قیمتی جانیں بھی قربان کر رہے ہیں کہ ہم وطن چین سے رہیں۔ اب یہ دکھیاری ماں اپنے فوجی بچوں سے جھولی پھیلا کر شہر قائد اور سندھ کے دوسرے شہروں میں بسنے والے اپنے بچوں کے جائز حقوق کی حصول کا مطالبہ کرتی ہے۔
کہ یہ سب بھی خوش ہو جائیں اور ان کی زندگی بھی آسودہ حال ہو جائے تو ماں پاکستان کو بہت سکھ نصیب ہوگا۔ شہر قائد سب سے بڑا شہر ہے، لہٰذا اس کا حق بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے، مگر افسوس ہے اس کو تمام حقوق سے محروم کیا گیا ہے۔ وہ ظلم جو پی پی نے 40 سال پہلے کیا تھا، پھر اسی ظلم کو ٹی ٹی آئی نے غیر معینہ مدت تک کے لیے جاری رکھا ہے۔ کیوں؟ یہ پاکستان بنانے والے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آج یہ شہر دنیا کے 10 گندے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ 70% ریونیو کراچی سے وصول ہوتا ہے اور اس شہر کی خوشحالی اور سجاوٹ کا کسی کو کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ شہر کراچی کبھی عروس البلاد کہا جاتا تھا، روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا، اب سارا کراچی پانی میں ڈوب گیا، کچرے کا ڈھیر بن گیا۔ 20 سالوں سے جو رقم اس کی ترقی کے لیے منظور ہو رہی تھی وہ کہاں گئی؟ آج محکمہ صحت، محکمہ تعلیم، عدالتوں، پولیس کے محکموں اور صوبے کے دیگر محکموں میں کہیں مہاجر نظر نہیں آتے۔ مرکزی حکومت کی نوکریوں میں تقرری سے بھی ان کو محروم کر دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس مسئلے کو میرے فوجی بچے حل کریں۔ اللہ میرے سویلین اور تمام فوجی بچوں کی اور بری بحری فضائی سامان حرب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ میرے بچوں، اب تمہاری ماں پاکستان کا اللہ سے دعاؤں اور التجاؤں کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ میرے تمام پیغامات کو دور و نزدیک سب کو پہنچا دو۔ اللہ میرا اور تمہارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں پاکستان کے جذبات و احساسات آپ نے سنے، جو قطعی طور پہ حقیقت پر مبنی ہیں، اور یہ مسائل اب حل ہونے چاہیے۔ ہمارے چینل اسلام اینڈ یو کی طرف سے جو ارشادات آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ان کو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، ہمارے چینل اسلام اینڈ یو کو سبسکرائب کیجئے اور اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔